السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم سورہ ہود کی چند آیات مزید کریں گے، اور آج کیا ہوگا کہ انبیاء کے واقعات شروع ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، پھر ہود علیہ السلام کا آئے گا، پھر صالح علیہ السلام کا آئے گا، شعیب علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ انبیاء کے واقعات ہیں اب آخر تک، اور آسان ہے الحمدللہ گرامر کے لحاظ سے بھی اور عربی کے لحاظ سے بھی، لیکن یقیناً ہمارے لیے وہ ایک پیغام رکھتے ہیں اپنے اندر، اور یہ تمام واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے تھے کہ آپ نے دیکھا شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے متعلق تذکرہ فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تسلی کروائی کہ آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، یہ جو آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر انبیاء کے واقعات آپ کے سامنے اور امت کے سامنے رکھے کہ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، تو آپ تسلی رکھیں اور اطمینان رکھیں۔ پہلے میں قرات کر دوں۔ شروع کی دو آیات پچھلی آیات سے مناسبت رکھتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين صدق اللہ العظیم۔ آئیے گرامر ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں۔ جی، تو اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ وہ لوگ تھے جن کا پیچھے تذکرہ آیا کہ انہوں نے قرآن مجید کے متعلق جو باتیں کہیں اور جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ اولئک الذین خسروا، اولئک مبتدا، وہی لوگ ہیں، الذین خبر ہو گئی اس کی خبر، الذین خسروا، خسروا فعل ماضی کا صیغہ، خا سین اور را مادہ باب سامیہ سے، خسروا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، یعنی انہوں نے خود خسارہ اٹھایا۔ خاسرہ کا مطلب خسارہ اٹھانا ہوتا ہے، لیکن انفسهم یعنی اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ مفعول ہوا خسروا کا، ہم اس کا فاعل، اور یہ صلہ ہے الذین کا۔ آگے فرمایا وضل عنهم ما كانوا يفترون، یعنی ایک تو صلہ یہ ہوگا، دوسرا صلہ یہ وضل، ضل یدل اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، تو یہاں پہ وضل عنہم، ان سے وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کا فاعل اب ہمیں چاہیے، اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے ما موصولہ
یہ ما موصولہ ہے اور یہ آگے اس کا صلہ ہے. کانو یفترون، کانو فعل ماضی ناقص، ہم اس کا فاعل، یفترون کا فاعل بھی ہم ہوا اور یہ باب افتعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ گمراہ ہو گیا ان سب سے. وہ کیا گمراہ ہوا؟ جو وہ گھڑا کرتے تھے، یعنی جو وہ باتیں بناتے تھے اب ان کو نہیں مل رہی، اب ان کو جواب نہیں آ رہا، کیونکہ یہ روز قیامت کے متعلق ساری بات تھی. تو یہ پورا جملہ جو ہے یہ فاعل ہوا کس کا؟ دلہ کا. یہ پورا جملہ فاعل ہو گیا. آگے چلیے. لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون. لا جرم، کچھ شک نہیں. لا نفی جنس ہے. لا جرم، کچھ شک نہیں. یہ جرم کبھی بھی اکیلا نہیں آتا، یہ ہمیشہ اسی کے ساتھ آتا ہے، لا کے ساتھ. لا جرم، کچھ شک نہیں. تاکید کا اسلوب ہے بیسیکلی یہ، یعنی کہ یہ جو آگے بات بتائی جا رہی ہے یہ ہونے والی ہے. لا جرم انہم فی الآخرۃ، ہم اسم انہ ہوا، یہ ہو گیا اسم انہ، ہم فی الآخرۃ. اچھا، اس کی خبر تھی اخسرون، یہ خبر تھی اس کی، انہ کی خبر. اچھا، ہم اخسرون، ہم مبتدا اور اخسرون، یہ اخسرون کی جمع ہے، اسم التفضیل کا صیغہ اس کی جمع ہے. اسم التفضیل کی یہ جمع ہے، یعنی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے. اخسرون، بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والا، اس کی جمع ہے. ہوا کیا؟ ہم اسم انہ بنا، اخسرون خبر انہ بن گیا. پھر فی الآخرۃ ہی یہ متعلق خبر ہو گیا کہ آخرت میں. اچھا، ہم یہ کیا ہے؟ یہ ہم حصر کے مفہوم کے لیے ہے، حصر کے مفہوم کے لیے، کہ خبر کو معرفہ بنایا گیا اور اس کے اور مبتدا کے بیچ میں ایک ضمیر لائی گئی جو ریپریزنٹ کر رہی تھی مبتدا کو. انہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، کہ یقیناً وہی ہیں آخرت میں خسارہ اٹھانے، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے. آگے اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم. ان حرف تاکید ہوئی اور یہ الذین ہو گیا اسم انہ. آمنوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. یہ دوسرا صلہ ہو گیا. تو یہ بھی صلہ ہے اس کا باب افعال سے، یہ بھی صلہ اور یہ بھی صلہ. یہ پورا جملہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ. اخبت یخبت، خا با تا مادہ، باب افعال سے. اخبت یخبت، اس کا مطلب عاجزی اختیار کرنا، اطمینان کر لینا. اس طرح اس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو زیادہ معنی اختیار کیا جاتا ہے، خشوع و خضوع اختیار کرنا، عاجزی اختیار کر لینا. وَأَخْبَتُوا فعل ماضی کا صیغہ، ہم فاعل، اِلیٰ ربہم، رب مرکب اضافی، اپنے رب کی طرف انہوں نے خشوع و خضوع کا اظہار کیا، عاجزی و انکساری کا. اچھا، اس کی خبر ہے یہ، اس کی انہ کی خبر ایک یہ ہے اور دوسری خبر یہ ہے. سو یہ دو خبریں ہیں انہ کی. اولئک کا مبتدا، اصحاب الجنت مرکب اضافی، یعنی یہ دونوں پورے جملے خبر ہیں، دو مکمل جملے ہیں جو الذین، یعنی یہ اسم انہ ہے اور یہ دو خبر و انہ موجود ہے. ہم، اچھا، اولئک کا مبتدا، اصحاب الجنتی وہ جنت والے ہیں، ہم مبتدا، خالدون خبر، فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے. آگے ہے مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع. مثل الفریقین مرکب اضافی مبتدا، فریقن کی مثنیٰ فریقین، فریقانی، فریقین، فریقین. سو مثل الفریقین، دو گروہوں کی، دو فریقوں کی مثال. یہ کام مقام خبر. کالاعمی والاصمی، کالاعمی والاصمی یعنی اندھا اور بہرا. والبصیری والسمیع، اب ان کے جو مقابلے کرینہ ہیں وہ بعد میں لائے گئے ہیں، یعنی بصیر کا تعلق اعمیٰ سے ہوا اور سمیع کا تعلق کس کے ساتھ ہوا؟ اصم، یعنی گونگا اور بہرا اور سننے والا، اندھا اور دیکھنے والا. مثل الفریقین، دو گروہوں کی مثال ہے، کالاعمی جیسا کہ اندھے اور دیکھنے والے اور بہرے اور سننے والے. حل یستویان مثلا، حل استفہام کوشچن ہے. استوا یستوی، استوا یستوی، یستویانی
فعل مضارع مثنی کا صیغہ ہما اس کا فاعل، اور وہ ان دونوں گروہوں کی طرف جا رہا ہے۔ هل یستویان، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ مثلاً مثال کے طور پر، یعنی مثال جو بیان کی گئی ہے یہ مثل الفریقین کالاعمی والبصیر والاصم والبصیر والسمیع۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہو سکتی ہے؟ افلا تذکرون، استفہام کوسچن، افلا لا نہیں، تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تذکر یتذکر نصیحت حاصل کرنا، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ باب تفاعل، اور انتم اس کا ہو گیا فاعل۔ تو یہ جو الحمدللہ یہ ایک حصہ جو پچھلی آیات سے تعلق تھا، آگے پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی طرف۔ جی تو آگے آیات ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً ہم، تاکید کا اسلوب، ارسلنا باب افعال، یہ نا مفعول، اس کا نحن فعل ماضی کا صیغہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا یقیناً ہم بھیج چکے ہیں، نوحًا مفعول حالت نصب میں، مفعول ہوا ارسلنا کا، اِلیٰ قومہ ان کی قوم کی طرف، یہ مرکب اضافی ہوا، متعلق فعل بن گیا ارسلنا کے۔ ہم یقیناً نوح علیہ السلام کو بھیج چکے ہیں ان کی قوم کی طرف۔ اس میں ہاں ضمیر جو ہے وہ کدھر جا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کی طرف۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے جا کر کیا کہا؟ انا اسم انا ہوا، اسم انا بن گیا، اور یہ خبر نذیر مبین، واضح ڈرانے والا، نذیر ڈرانے والا انذار سے، لکم تم سب کو، سو انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ان مصدریہ لا اچھا یہاں پہ دو ہو سکتے ہیں، یا تو یہ انا جو حرف تاکید تھی وہ ادھر سے یہ ہلکا ہوا ہے اور لا نہیں کا ہے، تعبدون سے نون ڈراپ، یہ مجزوم ہو گیا، انتم اس کا فاعل ہوا، عین با دال مادہ، عبد یعبد تعبدون باب نون سے، سو ان لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ حصر کے مفہوم کے لیے آیا ہے، اللہ لفظ الجلالہ مفعول، تعبدو حالت نصب میں، کہ ان لا تعبدوا الا اللہ۔ نارملی ان لا جو ہوتا ہے نا اس میں نون ہوتا ہے محذوف، وہ ان لا آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے، ان لا، یہاں پہ نون، لیکن جب انا حرف تاکید ہلکا کیا جاتا ہے تو پھر نون ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان اور یہ انا کا فرق ہے۔ سو ان لا یہ قرات کے حساب سے ڈفرنس ہے، اس لیے وہ انا کو نون تشدید گرا کے ہلکا ہوا ہے، ان لا تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آگے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، انا اسم انا، اخافا، خا یا فا مادہ، خافا یخاف ڈرنا، اخاف فعل مضارع، انا اس کا فاعل، وہ مبتدا بنا، جملہ اسمیہ بن گیا، تو یہ اب خبر انا ہو گیا۔ علیکم عذاب یوم مرکب اضافی، عذاب یوم ایک دن کا عذاب، یہ مفعول ہے اخاف کا، اور علیمن یہ صفت ہے یوم کی، عذاب یوم علیمن۔ اب دیکھیں، اب ہم اس کو عذاب کی صفت نہیں کہہ سکتے، اب یہاں کہیں گے دردناک دن کا عذاب، دردناک عذاب نہیں، کیونکہ یہ حالت جر میں ہے، اور حالت جر میں اس وقت موجود ہے یوم۔ اگر ہوتا نا یہ عذاب تو پھر اس کو حالت نصب میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہم اسے صفت کہہ رہے ہیں یوم کی، کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم، ایک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، جو کیسا دن ہے؟ علیم دردناک دن ہے۔ فقال کہا، فعل ماضی، قال یقول کہنا، قاف واو لام مادہ، کس نے کہا؟ الملأ سرداران جو بڑے لوگ تھے قوم کے، سو یہ ہو گیا فاعل۔ قال الملأ بڑے لوگوں نے پھر کیا کہا؟ الذین کفروا من قومہ، سو یہ صفت ہے کس کی؟ ان سرداروں کی، یہ صفت ہو گئی اس کی۔ الذین اس میں موصول،
کفروا فعل ماضی من قومہ، ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا. کیا کہا انہوں نے؟ یہ ان کا مقولہ شروع ہو رہا ہے. ما نراک الا بشرا مثلنا، ما نراک مائے نفی، مائے نفی، نراک رآ یرا دیکھنا، نرا فعل ماضی فعل مضارع، نحن فاعل، کاف مفعول. ما نراک ہم نہیں دیکھتے آپ کو سوائے اس کے کہ ایک بشر، یعنی ہم آپ کو ایک بشر کے طور پر دیکھتے، مثلنا یہ اس کا بدل کہ جو ہماری طرح، یا صفت کہہ لیں. ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو نہیں دیکھتے سوائے اس کے کہ آپ ایک بشر ہیں ہمارے جیسے. پھر آگے انہوں نے کیا، وما نراک، اور ہم نہیں دیکھتے آپ کو کیا نہیں دیکھتے، اتبعک، اتبع یتبع پیروی کرنا، تا با عین مادہ کاف مفعول، اتبعک کہ آپ کی پیروی کی، الا یہ اثر کے مفہوم کے لیے آیا ہے، الذین ہم اراذلنا بادی الرأی. یہ پورا جملہ جو ہے یہ فاعل ہے کس کا؟ اتبع کا، یہ فاعل ہے. اب تھوڑا سا مزید بات کرتے ہیں اس پہ. وما نراک ہم نہیں دیکھتے آپ کو. اب بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو اتبع کا یہ حال ہے اس میں کاف کا، یعنی آپ کا حال یہ ہے آپ کا. وما نراک ہم نہیں دیکھتے آپ کو اس حال میں کہ اتبع کا پیروی کی آپ کی سوائے ان لوگوں نے، الذین ہم اراذلنا بعد الرأی، الذین اسم موصول، ہم یہ صلہ ہو گیا، ہم مبتدا ہے یہاں پہ، اراذلنا یہ جمع کا صیغہ ہے، اراذلنا ہم میں سے جو کم تر ہیں، بادی الرأی یہ ظرف کے طور پہ لیا گیا، بادی الرأی ظاہری رائے طور پر، رأی مرکب اضافی بن گیا، رأیو رائے جس کو ہم کہتے ہیں رائے. سو بادی الرأی بادی نظر میں، یعنی ظاہری طور پر، بادی نظر ظاہری طور پر، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے، یعنی ڈیٹیل میں گئے بغیر. بادی الرأی الذین ہم اراذلنا بادی الرأی، یعنی آپ کی پیروی کی نہیں سوائے ان لوگوں کے، الذین ہم اراذلنا بعد الرأی جو ہم میں سے کیا ہیں، ہم میں سے کم تر لوگ ہیں، سرسری نظر رکھ کے انہوں نے آپ کی پیروی کر لی ہے. وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے، لکم تم سب کو. اب کیا ہوا دیکھیں، چینج ہوا. یہاں تک انہوں نے صرف بات کی نوح علیہ السلام کی. اب چونکہ انہوں نے تذکرہ کر دیا ان کے کہ ان کی پیروی کرنے والے کچھ لوگ ہیں، تو آگے کلام چینج ہو گیا. وما نرا ہم نہیں دیکھتے، سو اس کا نحن فاعل. اچھا، ما جب فعل مضارع کے ساتھ نفی کے طور پر آتا ہے تو اس کا ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے. سو وما نرا لکم علینا ہم سب پر، من فضل کوئی بھی فضل یعنی کوئی بھی ہم سے بڑائی، من فضل بلکہ، بل نظنکم کاذبین، ظن یظن، نظن فعل مضارع، نحن فاعل، کم مفعول، کاذبین حال. یہ حال ہے کن کا؟ ان کم کا. کیوں میں اس کو حال کہہ رہا ہوں، صفت نہیں کہہ رہا؟ صفت اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ کم ہے حالت رفع کی ضمیر. یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ظنہ یہ ظن جو ہے یہ دو مفعول لے کر آتا ہے. تو یہ مفعول پہلا ہے انتم، وہ نصب ہو گیا ضمیر، اور دوسرا تھا کاذبون، وہ نصب ہو گئی. بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم تم سب کو کیا کرتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں. یہ دو مفعول بنیں گے، ٹھیک ہے، یہ دو مفعول ہی بنیں گے. سو بل نظنکم کاذبین، کتنی سخت بات کر دی انہوں نے. آگے چلتے ہیں، مزید کیا ہوا جی. تو بات آگے چلی. قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے فرمایا. قال ہوا فاعل جو نوح علیہ السلام کے لیے ہے. کیا فرمایا؟ یا قومی اے میری قوم، یا حرف ندا، قومی مرکب اضافی، یا محذوف، اے میری قوم، یہ مقولہ شروع ہو گیا. ارأیتم
یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے تم کیا کہتے ہو, تمہارا کیا خیال ہے. استفہامی رأیتم فعل ماضی, انتم اس کا فاعل. ارأیتم ان شرطیہ, اس کے بعد لازمی ان شرطیہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ اگر یوں ہو جائے تو پھر تم کیا کہتے ہو, یہ وہ بات ہے. قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. ان شرطیہ, کنتو فعل ماضی ناقص, انا اس کا ہو گیا اسم. کنتو انا میں, علی بینۃ ایک واضح دلیل پر ہوں, من ربی اپنے رب کی طرف سے. ان کنتو علی بینۃ من ربی. اور مزید کیا ہے, ان شرطیہ یہ عطف ہے. آتانی, آتا یؤتی, حمزہ تا یا مادہ, باب افعال, آتا یؤتی دینا. آتا فعل ماضی, یہ نی مفعول ہو گیا. آتانی اس نے دیا. اب اس آتا کا جو فاعل ہے وہ ہے ہوا, اور وہ کون ہے, رب. وہ آتانی اور اس نے مجھے دیا ہے, رحمتاً من عندہ ایک رحمت کو, من عندہ اس کے اپنے پاس سے. یہی پھر جا رہا ہے رب کی طرف, رحمتاً من عندہ. پس فعمیت علیکم وہ تم سے چھپا دی گئی ہے, یعنی تمہیں بیسیکلی اندھا کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں. اما یعمی کسی کو اندھا کر دینا یا کسی سے چھپا لینا باب تفعیل میں. اور یہ مجہول کا صیغہ امیت ہی اس کا نائب الفاعل, اور وہ کیا ہے, رحمتاً. فامیت علیکم تم سب سے اسے چھپا دیا گیا ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. استفہام کوسچن, نلزمو, الزم یلزم, لام زا میم مادہ باب افعال. انلزم نحن اس کا فاعل. انلزم کیا ہم مجبور کریں گے, کم تم سب کو, انلزمکموہا اس کے بارے میں. یہاں وہی اس رحمت کے بارے میں, یعنی وہ ہدایت. انلزمکموہا کیا ہم تمہیں مجبور کریں گے اس کے بارے میں. اب یہ دیکھیں کم اور ہا یہ دو مفعول ہو گئے. کیسا جملہ ہے, انلزمکموہا کیا ہم تمہیں اس کے بارے میں مجبور کریں گے. تو اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہاں تک لکھا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ واو حالیہ ہے, یہ حال کس کا ہے, ان کن کا. انتم مبتدا, لام لہا, کارہون, کارہون ناپسند کرنے والا, اس جمع مذکر سالم کا صیغہ. وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اور کیا فرمایا, وَيَا قَوْمِ اے میری قوم, لا اسألکم, لا نفی, اسأل فعل مضارع, انا فاعل, سین حمزہ لام مادہ, سأل یسأل سوال کرنا, کم مفعول. میں تم سب سے سوال نہیں کرتا, علیہ اس پر, مالن کچھ بھی مال, اس پر یعنی اس نصیحت پر, اس دعوت پر. وما لا اسألکم علیہ مالن, ان نفی کا, الا ان نہیں ہے, اجریہ میرا اجر, الا سوائے اس کے کہ اللہ اللہ پر. وما انا بطارد الذین آمنوا, ما نفی, انا اسم ما, طارد الذین یہ مرکب اضافی ہے. طارد کا مطلب ہوتا ہے دور ہٹانے والا. با زائدہ آیا تاکید کے اسلوب کے لیے, جس میں مائے نفی کو تاکید دیتی کہ ہرگز نہیں. ما انا بطارد الذین میں ہرگز نہیں ہٹانے والا ان لوگوں کو, یہ صلہ آمنو جو ایمان لائے. انہم ملاقو ربہم, ہم اسم انا, ملاقو ربہم یہ پھر مرکب اضافی, یہاں سے نون ڈراپ ہوا ہے, ملاقی ان سے جمع بنا, ملاقونا ملاقینا ملاقینا, ملاقونا کا نون ڈراپ, ملاقات کرنے والا. انہم ملاقو ربہم وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ولیکنی انا اسم لاکنہ, خبر اراکم میں تم سب کو دیکھتا ہوں, کم مفعول, قومن یہ پھر مفعول, اراکم قومن میں تمہیں ایک ایسی قوم دیکھتا ہوں, یہ صفت ہے اس کی. تجہلون, جہل یجہل, یجہلو باب سامیہ سے, تجہلون تم ایسی قوم ہو جو جاہل ہو, قومن تجہلون. سو انتم اس کا فاعل فعل مضارع کا صیغہ ہے. آگے چلتے ہیں جی. اور انہوں نے کیا کہا, وَيَا قَوْمِ او اے میری قوم, مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ, من استفہامیہ, نصر ینصر فعل
مضارع کا صیغہ، ینصرو فعل مضارع ہوا اس کا فاعل اور وہ من کے لیے ہے. من ینصرونی، میری مدد کون کرے گا، نہیں مفعول ہو گیا یہاں پہ. میری مدد کون کرے گا، من اللہ، اللہ سے، یعنی اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو پھر میری مدد کون کرے گا. ان طردتہم، ان شرطیہ، طردت فعل ماضی، طرد یطرد، تا را دال مادہ باب نون سے، طردت فعل ماضی، انا فاعل، ہم مفعول. اگر میں نے انہیں دور ہٹا دیا، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں نے انہیں دور ہٹا دیا تو پھر اللہ سے مجھے کون بچائے گا. بیسیکلی یہ ہے افلا تذکرون، سیم وہی، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. آگے نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، لا نفی کا، اقول فعل مضارع، انا فاعل. میں نہیں کہتا لکم تم سب کو، عندی میرے پاس، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ یہ مقولہ ہے، عندی خزائن اللہ، میرے پاس ہے خزائن اللہ. اب یہ مبتدا مؤخر اور یہ خبر مقدم، چونکہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اللہ کے خزانے ہیں میرے پاس. یہاں پر یہ عطف ہوا، وَلَا أَقُولُ وَلَا أَعْلَمُ، اور سوری، لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، انا فاعل، عین لام میم مادہ علم یعلم غیب مفعول، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. ولا اقول، نہ میں کہتا ہوں، انی ملکن، یہ مقولہ کہ اسم انا ملکن، میں کو یقیناً میں کو فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین، نہ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں، یہ متعلق فعل اقول ہوا، الذین اسم موصول، تزدری اعینکم باب افتعال سے ہے، زا را اور یا مادہ ہے باب افتعال سے، اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر ہونا. سو اعینو اس کا فاعل ہے، اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ آپ دیکھ رہے ہیں، تا لگا ہوا ہے. تزدری اعینکم مرکب اضافی، تمہاری نگاہیں جن کو حقیر سمجھتی ہیں. ولا اقول، نہ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں، تزدری اعینکم جن کو تمہاری نگاہیں کیا سمجھتی ہیں، حقیر. کیا ہے کہنا، یہ مقولہ ہے. لن یؤتیہم اللہ خیرا، لن حرف نفی تاکید مستقبل، آتا یؤتی دینا، یؤتیا نصب ہو گیا، لن کی وجہ سے یہ نصب ہوا. لن یؤتیا، یؤتیا میں اللفظ الجلالہ فاعل، یؤتیہم مفعول، خیرن دوسرا مفعول، کہ اللہ انہیں ہرگز خیر نہیں دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ مبتدا، اعلم اسم تفضیل کا صیغہ، اللہ خوب جانتا ہے، جو جاننا ہے وہ بار فجر سے، ما موصولہ، فی انفسہم جو ان کے جی میں ہے، جو ان کے دلوں میں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. انی اذن لمن الظالمین، یعنی اگر میں نے ان کو ہٹا دیا یا کوئی بات کی ان کے بارے میں، انا اسم انا ہوا، اذن یہ تب تو، لام مزاحلہ کا، من الظالمین تب تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. مجھے امید ہے کہ ہم آج کے لیکچر کی آیات مکمل کر چکے ہیں. اب یہاں تک جو آیات ہم نے کی ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو نوح علیہ السلام نے قوم سے، اب وہ قوم جواب دے گی، پھر عذاب کا تذکرہ آئے گا، تو یقیناً کل کے لیکچر میں بہت انٹرسٹنگ ہونے والا. اگر یہ 40-45 منٹ کا ہو جائے تو اس کو انجوائے کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک مختصر، جامع اور مکمل سٹوری ہے. مختصر، جامع اور مکمل، کہ نبی اپنی قوم کے پاس آتے ہیں، ان کو کیا دعوت دیتے ہیں، قوم کیا جواب دیتی ہے، نبی کیا جواب دیتے ہیں، پھر ان کو عذاب کا ڈراوا دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں جی عذاب آ جائے، پھر عذاب آتا ہے، پھر عذاب کے دوران کیا ہوتا ہے، اور پھر فائنلی عذاب کے بعد کیا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ انبیاء کی یہ جو واقعات مختصراً مگر جامع طور پر یہاں پر آئے، ہم یہ ساری جامع بات ہے، مختصراً ہے، اور یہ تمام انبیاء کے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ کل ہم نوح علیہ السلام کا جو یہ ٹاپک ہے وہ مکمل کر کے، اور پرسوں اگلے نبی علیہ السلام کی بات ہو، چاہے ایک گھنٹے کا لیکچر ہو جائے. دیکھیے مشکل آیات نہیں تھیں، 2-4 الفاظ کے، ایک تزدری مشکل لفظ آیا ہے، دوسرا اخبتو ایک لفظ آیا ہے نیا ہمارے لیے، باقی وہی پرانے الفاظ ہیں. سو آپ انجوائے کریں گے تو مزہ آئے گا. آپ لمبا بھی ہوگا لیکچر تو سن لیں گے، تو آپ نے لیکچر کے ڈیوریشن سے نہیں گھبرانا، بلکہ اس کو انجوائے کرنا ہے. انجوائے ناٹ ان دا سینس کہ ہم کوئی سٹوری پڑھ رہے ہیں، انجوائے ان دا مین دیٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، اور ہمیں بھی بیسیکلی تسلی آ رہی ہے کہ ہم کیا ہے، ہم وہی کمزور لوگوں میں سے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے تو چھوٹے موٹے غریب لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، تو خیر کوئی بات نہیں، آگے بہت سارے تذکرے ان باتوں میں آنے والے ہیں، تو آپ نے اس کو اس طرح سے انجوائے کرنا ہے۔ میں تفسیر ابن کثیر میں سرسری نظر دوڑاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنا ہے، باقی آیات اپنے اندر واضح ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے البتہ ایک بات کی ہے کہ مومنوں اور کافروں کی مثال کچھ ایسی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مومنوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال ہے، جن میں سے پہلا فریق وہ ہے جس کی بدبختی اور شقاوت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور دوسرا فریق ان مومنوں کا ہے جو سعادت و کامرانی سے بہرہ ور ہوگا۔ کالأعمی والأصم، ایسے ہیں جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا، جبکہ مومن تو دیکھنے اور سننے والے انسان کی طرح ہے، اور کافر دنیا و آخرت میں حق سے اندھے ہیں، یہ خیر و بھلائی کے راستے کو نہیں جانتے اور نہ اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اور قوم کے ساتھ آپ کی گفتگو جو آیات میں بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ یہاں پہ البتہ ایک ادنا اور اعلیٰ لوگوں کی بات کی گئی ہے، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، کہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی وہی لوگ کر رہے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، مثلا بے نوا ہیں، کمزور ہیں، کنگال ہیں، جولاہے ہیں اور ان جیسے دیگر لوگ، بلکہ اشراف اور سردار تو ابھی ان کی پیروی میں نہیں آئے۔ مزید یہاں پر ادنا اور اعلیٰ کا معیار کا صحیح معیار نوح علیہ السلام اور آپ کے پیرووں پر کافروں کا یہ اعتراض تھا جو ان کی جہالت اور علم و عقل کی کمی کی دلیل ہے، کیونکہ حق کی یہ کوئی عار بات نہیں ہے کہ اسے ماننے والے ادنا درجے کے لوگ ہوں، کیونکہ حق تو بذات خود صحیح اور قیمتی چیز ہے، خواہ اسے قبول کرنے والے لوگ ادنا درجے کے ہوں یا اعلیٰ درجے کے۔ بلا شک و شبہ یہی ہے کہ حق کے ماننے والے ہی اشرف اور اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، خواہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ لوگ جو حق کا انکار کر دیں وہی ادنا درجے کے لوگ ہیں۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس میں بات کی ہے کہ اصل تو جو اراذل تو وہ خود تھے، قیمتی لوگ تو وہ ہوئے جنہوں نے نبی انبیاء پر ایمان لے آئے، اور وہ پھر اعلیٰ اور عرفہ ہو گئے۔ اس کے بعد حق کے آشکار ہونے کے مزید غور و فکر کی حاجت نہیں رہی۔ ان کی نظر میں تھا کہ بعض یہ رائے کہ انہوں نے سرسری نظر دوڑائی اور ایمان لے آئے ہیں، ابھی تو انہوں نے کھنگالا نہیں ہے، تو وہ یہاں اس کو یوں کرے کہ وہ بھی ظاہر رائے سے نہ کہ غور و تعمیق سے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ قابل مذمت یہ عیب کی بات نہیں کہ بادی اور رائے میں کوئی ایمان لے آئے، کیونکہ حق جب واضح ہو جائے تو پھر غور و فکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ اس وقت تو حق کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ ذہین و فطین لوگ تو حق واضح ہونے کے بعد اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں، جبکہ اس وقت غبی اور جاہل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غور و فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا جواب تھا، انہوں نے ایک مثال پیش کی وہاں پہ، پھر کمزور مومنین کی طرفداری انہوں نے کی کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، کہ میں ان کو نہیں ہٹانے والا جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، جو ان پر ایمان لائے تھے کہ نبی کے پاس۔ پھر انہوں نے ایک واضح اعلان کیا کہ نبی کے پاس کوئی خزانے نہیں ہوتے، نہ ہی وہ عالم الغیب ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کا جو ہے عذاب، نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کا عذاب کا جو مطالبہ تھا وہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سورہ ہود کے اس سفر میں سے گزر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔